ویلکم ٹو ویوز میکرز. آئی ایم زنیرہ اظہر. کل کا دن ایک دفعہ پھر پاکستان کی سیاست میں بہت امپورٹنٹ ہے بیکاز خاتون جج زیبا چودھری کو دھمکی دینے پر جو توہین عدالت کا کیس چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف ہے اس میں کل ان کی پیشی ہے. اس حوالے سے سرکولر بھی جاری کر دیا گیا ہے اور اس سرکولر کے مطابق لارجر بینچ کل دن 2:30 بجے کیس کی سماعت کرے گا. آلریڈی کافی پولیٹیکلی والیٹائل انوائرمنٹ ہے اور بھی بہت سی خبریں ہیں اور اس میں یہ والا جو ایک مومنٹ ہے کل کا یہ بڑا ڈیسائسو ثابت ہو سکتا ہے. ڈسکس یہ کرنا ہے کہ بوتھ کیسز سینیریو میں یہ کیسے امپیکٹ کرے گا پاکستان کو, اور اسے ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب, اویس توحید صاحب, نسیم صدیقی اور مزمل سہروردی. بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا جوائن کرنے کے لیے. اویس صاحب, کیا کل پی ٹی آئی کی مشکلات میں آپ کچھ اضافہ ہوتا دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ چیزیں سیٹل ڈاؤن کریں گی؟ شکریہ زنیرہ. دیکھیے, تحریک انصاف کے لیے تو مشکلات کا ایک پورا ایک دائرہ ہے, پورا ایک گھیراؤ کیا ہوا ہے. ظاہری بات ہے مختلف مقدمات ہیں عمران خان صاحب کے سامنے کے خلاف. کل کا جو کیس ہے اس کے اندر سرکولر کی اتنی امپورٹنس تو نہیں ہے, اٹس اے روٹین میٹر, لیکن یہ ضرور ہے کہ کل عمران خان صاحب جب 2:30 بجے جس طرح آپ نے اپنے ابتدائی میں کہا آئیں گے تو کیا وہ روسٹرم پہ جائیں گے؟ پچھلی دفعہ انہیں موقع نہیں ملا تھا بات کرنے کا. کیا وہ معذرت کریں گے جس کا اظہار انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا نجی ٹی وی کے کامران خان صاحب کے ساتھ کہ اگر انہیں موقع ملتا تو وہ معافی مانگتے. تو کل کا یہ ڈیسیجن ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ 3 معاونین ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے, جس میں سابق اٹارنی جنرل منیر ملک, سابق اٹارنی جنرل مخدوم علی خان صاحب اور آفتاب صاحب جو بار کے سربراہ رہے ہیں. تو یہ جب لوگ انہوں نے تو یہی کہا ہے کہ جی اس کو رفع دفع کر دیا جائے معاملے کو اور ایک ریسٹرین کا مظاہرہ کرے, تو مجھے لگتا یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو بولنے کا موقع دیا جائے اور وہ معذرت کریں تو پھر فرد جرم عائد نہیں ہو سکتی. دوسرا سینیریو یہ ہے کہ خان صاحب نہیں بولتے, خان صاحب معافی کا لفظ نہیں استعمال کرتے, پھر فرد جرم عائد ہوگی اور پھر یہ مقدمے میں جائے گا توہین عدالت کا کیس. مجھے یہ لگتا ہے کہ خان صاحب جس طرح کل جب پیش ہوں گے مجھے یہ لگتا ہے کہ معاملہ رفع دفع کی طرف جانا چاہیے. معاملہ طول پکڑے گا تو اس سیاسی انتشار, سیاسی استحکامی کا جو شکار ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا. آلریڈی خان صاحب ایک کال دے چکے ہیں اور دوسری جانب حکومت کا یہ مسئلہ ہے کہ کل وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بس خان صاحب کے خلاف توہین عدالت کے وہ مرتکب ہوں اور فرد جرم عائد ہو. تو مجھے لگتا ہے کہ کل خان صاحب اور ان کے وکلا ایک طرح سے کورٹ کے اندر معاملے کو رفع دفع کی طرف لے جانے کی کوشش کریں گے اور نہ کہ عدالت سے ٹکراؤ کی کوشش کریں گے. آلرائٹ نسیم صاحب, اویس توحید صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ رفع دفع کرنے کی کوشش کریں گے شاید وکلاء عمران خان کے, وہ پہلے بھی کر سکتے تھے. اگر ایگزیکٹلی وہی ورڈز بولنے ہوتے جو معافی کے ورڈز ہیں تو وہ تو عمران خان پہلے بھی بول سکتے تھے. تاہم روسٹرم پہ آ کے وہ کیا کہتے ہیں تو ہم نے پہلے بھی یہ ڈسکس کیا تھا کہ اگر وہ ایگزیکٹلی یہ کہہ دیں جو عدالت کہہ رہی ہے تو وہ تو کنفیشن ہے. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. زنیرہ بہت شکریہ. پہلے تو میں تھوڑی سی بات سرکولر کے اوپر کروں گا کیونکہ میں خود کورٹ کے اندر جاتا ہوں اور وہاں پہ ایک بڑی طوفان بدتمیزی ہوتی ہے, خاص کر کے جب کسی بڑے لیڈر نے آنا ہوتا ہے تو بہت لوگ وہاں پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. وہ تو ڈیکورم کو ڈسپلن میں لانے کے لیے یہ تمام چیزیں کی گئی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ کورٹ رپورٹرز 15 ہونے چاہیے, 15 وکلا یہاں سے ہو تاکہ وہ ایک رش نہ پڑے, دھکے نہ پڑے ایک دوسرے کو. دوسری بات میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بتاتا ہوں, ڈیکورم صحیح رہے. جی ڈیکورم صحیح رہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اسی کیس میں جب دہشت گردی کا پرچہ ان پہ ہوا اور وہ کیس اطہر من اللہ صاحب کے سامنے آیا پچھلے دنوں, آپ نے سنا ہوگا, تو آپ نے کہا کہ دیکھیں تقریروں میں تو اس طرح کی بہت سی باتیں ہوتی ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈر جب تقریر کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں منہ سے نکل جاتی ہیں. اگر آپ یہ دہشت گردی کی دفعہ لگانا شروع کر دیں گے تو ایک فلڈ گیٹ کھل جائے گا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ اس کیس میں کتنی جان ہے. اور دوسری بات یہ کہ پہلے بھی اگر عمران خان صاحب نے 2 دفعہ لکھا ہے, ہم لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں, آپ مجھ سے بہت بہتر انگلش جانتی ہیں, کہ سوری کا لفظ یوز کیا جائے. اس کے بہت سے سبسٹیچیوٹس بھی ہیں, آلٹرنیٹس بھی ہیں. اگر کوئی کہتا ہے ریگریٹ کرتا ہوں
یا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا یا مجھے افسوس ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے کیے کے اوپر شرمندہ ہیں. تو ہم کیوں چاہتے ہیں کہ منہ سے سوری کا لفظ ہی نکلے؟ اور دوسرا، میں اویس توحید صاحب سے بالکل اتفاق کروں گا کہ انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ اگر کل عمران خان صاحب کو موقع دیا گیا روسٹرم پہ آنے کا اور وہاں پہ آ کے وہ کلیئرٹی کرتے ہیں کہ میرا یہ مقصد نہیں تھا، مجھے یہ معلوم نہیں تھا، مجھے افسوس ہے، میں نے ایسے الفاظ استعمال کیے، میں اپنے الفاظ واپس لے لیتا ہوں. اگر کوئی اپنے الفاظ واپس لے لیتا ہے تو یہ بھی تو معافی کی بات ہی ہے نا کہ وہ اپنی کیے ہوئے بات پہ شرمندہ ہے. تو اگر یہ باتیں وہ کر دیتے ہیں وہاں پہ تو ڈیفینیٹلی ایگزیکٹلی یہی بات ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. بریگیڈیئر حارث آپ کی طرف میں آؤں گی. عدالت کا موڈ آپ کو کیسا لگتا ہے؟ بیکاز اگر نسیم صاحب کی آرگیومنٹ ہم بائی کریں تو الفاظ واپس لینا یا نادم ہونا، شرمندہ ہونا، یہ بھی ایک طرح کی معافی ہوتی ہے. اور کئی کیسز میں تو کہا جاتا ہے کہ یہ کہنا کہ آئندہ سے یہ ایکٹ ریپیٹ نہیں ہوگا، یہ بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے. لیکن یہاں پہ لاسٹ ٹائم کی ہیئرنگ کے مطابق ایسے لگتا ہے جس طرح they were hell bent on it کہ کنفیشن کم از کم یہاں پر ہو. آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ اس میں اگر میں پیورلی اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات کروں تو انہوں نے 2 دفعہ بڑا کلیئر ٹرم میں، پہلی دفعہ تو بڑا ہی کلیئر کہا کہ آپ دوبارہ رپلائی جمع کریں اینڈ وی ناٹ سیٹسفائیڈ. اور اس میں انہوں نے کافی کوشش کی، ریمورس کا سوال بھی کیا، ریگریٹ بھی کیا. میرے خیال میں یہ الفاظ کافی آج رانا مشہود نے، اگر آپ نے پنجاب لاہور میں دیکھا ہو تو جو ڈوگر صاحب کی چیف منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے، اس کے بعد اس نے کہا کہ 4 مہینے سروس رہ گئی ہے، ہم ان کو دیکھ لیں گے، سرکاری ملازم کو یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے. یہ دیر سیم باتیں ہوتی ہیں انلیس کہ بہت زیادہ ڈیروگیٹری ریمارکس، یوزنگ آف بیڈ لینگویج جیسے باقی لوگوں سے انہوں نے بات کی. تو اگر اس سے کمپیئر کریں کہ یہ اس طرح کی بات نہیں ہے. لیکن ڈیفینیٹلی ان کو چاہیے تھا کہ اس پہلی میں ہی کر لیتے. وہ اصل میں یہی بات جو آپ کر رہی ہیں کہ دے فیل کہ اگر بالکل ایکسیپٹ کر لیں دیٹ مین دے آر ایکسیپٹڈ ایوری تھنگ اینڈ دین دے لائبل ٹو بی پنشمنٹ. تو اس لیے وہ اپنی کلیریفائی کر رہے ہیں. لیکن اگر میرے خیال میں اگر کل ان کو موقع ملتا ہے روسٹم پر آنے کا، تو کیونکہ پہلے ہی ان کے خلاف گھیرا بہت تنگ ہو چکا ہے. آپ نے دیکھا کہ اسلام نے کیسے لاک ڈاؤن کر دیا ٹوٹل. اس کے بعد توشہ خانہ کا کیس بھی ہے، پھر پرائیویٹ فنڈنگ کا کیس بھی ہے، اور پھر یہ تحریک بھی چلانا چاہتے ہیں. اگر ہم ان سب چیزوں کو دیکھیں تو ان کو سوچنا چاہیے کہ کوئی بھی ایسی کنٹروورشل چیزوں سے میں نکلوں. اس پرابلم میں جو میرے پہ تلوار لٹے گی اس سے بھی کلیئر کریں تاکہ یہ کین کانسنٹریٹ آن ہز پولیٹیکل ایکٹیویٹی دیٹ شوڈ بی ود ان دا آئین اور قانون کے مطابق جو کرنا چاہیے. اس کانٹیسٹ میں آئی فیل پرسنلی کہ ان کو روسٹم پہ آ کے اور ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ جی میرے یہ الفاظ تھے، یہ میں الفاظ واپس لیتا ہوں، مجھے بہت افسوس ہے، میں ریگریٹ کرتا ہوں، سب کرتا ہوں. آئی ڈونٹ نو اپالوجی اس کا کیا مطلب کورٹ لے سکتے، کیوں کورٹ چاہتے یہی ہیں کہ یہ آ کے انکنڈیشنل اپالوجی کرے. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیسے کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں، کیا. رائٹ. مزمل صاحب، انکنڈیشنل اپالوجی کل آپ کو عمران خان صاحب کی طرف آتی نظر آ رہی ہے؟ ان کے پاس اس کے علاوہ چوائس نہیں ہے. دیکھیں یہ ایک ملک کا عدالتی نظام خواہشات اور اپنے مفہوم پر تو چل نہیں سکتا ہے. لا کی سیدھی سیدھی سینس ہے کہ آپ یہاں گلٹی پلیڈ کرتے ہیں یا ناٹ گلٹی پلیڈ کرتے ہیں. اگر آپ کہیں کہ آئی ایم گلٹی دین یو انکنڈیشنلی اپالوجائز، یو کنفیس کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، دین یو پلیڈ گلٹی. کنٹیمپٹ آف کورٹ میں بھی وین یو انکنڈیشنلی اپالوجائز اینڈ سرنڈر یور سیلف ٹو دا کورٹ، اٹ از کنفیشن کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں اس پر معافی مانگتا ہوں اور خود کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑتا ہوں. یہ ہے معافی کے ایگزیکٹ جو قانون نے ڈرائیو کی ہوئی ہے اور لکھا ہوا ہے. اور دوسرا لکھا ہے ایٹ دی فرسٹ اپرچونٹی. آپ نے یہ کام بھی کرنا ہے تو ایٹ دی فرسٹ اپرچونٹی آپ یہ کام کریں گے تو کورٹ آپ سے لینینسی دکھا سکتی ہے. اب خان صاحب نے 2 اپرچونٹیز ضائع کی ہیں. مجھے نہیں پتا نادم شرمندہ کی قانون کی کون سی تشریح سے دوست لے آتے ہیں کہ قانون سے لے آئیں، یہ لے آئیں. دوسری بات یہ ہے کہ سیاستدانوں کو جلسوں میں گالیاں نکالیں، چلیں ٹھیک ہے، بیوروکریٹس کو نکالیں، چلیں وہ بھی قبول ہے.
اب تو کسی حد تک فوج کو بھی قابل قبول ہے. لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جلسوں میں ججز کو بھی للکار لیں تو یہ بھی قابل قبول ہے. تو یہ بھی ایک نئی تشریح ہے کہ ٹھیک ہے اگر انہوں نے آئی جی کو کہا ہے تو اگر خاتون جج کو بھی کہہ دیا ہے تو اگر آئی جی کا کہنا جائز ہے تو خاتون جج کو کہنا بھی جائز ہوگا. اگر کسی کے ذہن میں قانون کی یہ تشریح ہے تو مجھے نہیں سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے, جج کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے. کسی آئی جی کے پاس تو توہین پولیس کا اختیار نہیں ہے, عدلیہ کے پاس تو ہے. آپ نے جتنی انکنڈیشنل پالیسی کے علاوہ کسی بھی ادارے کو, کسی بھی خاتون کو, کسی کو بھی ایسا نہیں کہنا چاہیے. لیکن جب وہ لوگ پیش ہوتے ہیں تو وہ اپنا کانٹیکسٹ تو ظاہر ہے کوٹ کرتے ہیں, یہ ان کا رائٹ ہوتا ہے, لیکن آف کورس پریویل وہی کرے گا جو لا ہے اور جو جج کہتے ہیں. سیکنڈ سٹوری بھی کوئی اتنی انکریجنگ نہیں ہے. میں کہوں گی اسے بھی کوئی ایسا نظر آتا ہو کہ لوگ آپس میں مل بیٹھنے کو تیار ہیں, کوئی کنسنسس والی فضا بن رہی ہو, کیونکہ تحریک انصاف سے مذاکرات نہیں ہو سکتے. یہ صاف کہا ہے رانا ثناء اللہ نے. اسلام آباد پر چڑھائی کے لیے جو صوبہ بھی سپورٹ کرے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی. حکومت کا دو ٹوک اعلان, یہ تو کشیدگی ہے. میں اگر سیدھی سی بات کروں اویس توحید صاحب, بیکاز پچھلے دنوں کامران خان کے انٹرویو کے بعد پھر صدر مملکت کی طرف سے جو کچھ خبریں آ رہی تھیں, ایسے لگ رہا تھا کوئی بریک تھرو ہونے جا رہا ہے. اینڈ بائی بریک تھرو آئی مینس کوئی کنسنسس کہ سچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. لیکن نہ صرف یہ کہ خان صاحب کی ٹون مزید ہارش ہوئی ہے کل سے, بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد, شاید سیٹرڈے سے, انہوں نے کسان مارچ کے ساتھ مل کے وہاں جانے کا بھی کسی حد تک اعلان کر دیا. دس از ان کوٹڈ, یہ میں نے صرف ٹویٹر سے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ سنیرا آپ صحیح کہہ رہی ہیں. آئی تھنک کہ یہ تو میں تو تصادم دیکھ رہا ہوں آنے والے ہفتوں میں, اگلے 2-4 ہفتوں کے اندر, اور اکتوبر کے اندر تو میں اس کشیدگی کو بہت عروج پہ دیکھ رہا ہوں. اور مجھے یہ کہ حکومت ان سے بات کرنا نہیں چاہتی تحریک انصاف سے, تو حکومت سے تحریک انصاف کون سا بات کرنا چاہتی ہے؟ عمران خان صاحب تو بالکل بات نہیں کرنا چاہتے, یہ تو ہم سارے لوگوں کو پتہ ہے. عمران خان صاحب تو زرداری صاحب سے ہاتھ نہیں ملائیں گے, عمران خان صاحب تو شہباز شریف صاحب سے ہاتھ نہیں ملائیں گے. وہ تو علل اعلان یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جن کے جو کنوکٹڈ ہیں اور ان کے جو بھائی نواز شریف صاحب لندن میں ہیں, یہ اس بات کے اہل نہیں ہیں کہ وہ آرمی چیف کی تعیناتی کریں جو نومبر کی 29 تاریخ کو ہونی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو ایک ٹکراؤ کی صورتحال میں دیکھ رہا ہوں. اور جہاں تک آپ نے اشارتاً جو بات کی ہے صدر کی جانب سے, جو انٹرویو اور پھر صدر کے ساتھ ایک رپورٹڈلی جو ملاقات, اور میری جتنے ذرائع ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ملاقات کے بعد جو ہے خان صاحب کے جو ایگریسو پوسچر ہے وہ تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ بات کوئی بہت زیادہ مفاہمت کی طرف نہیں آئی. اور خان صاحب, اور اس کے بعد اگر آپ خواجہ آصف صاحب کی ایک پریس کانفرنس دیکھ لیں تو اس کے اندر آپ کو کلیئر پتہ چل جائے گا کہ بیسکلی ادارہ کیا چاہ رہا ہے, وزارت دفاع کیا چاہ رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ خواجہ آصف صاحب کے ذریعے کافی کچھ کمیونیکیشن ہوئی ہے, جہاں تک میری ریڈنگ ہے. ایک بات انہوں نے کہا کہ جی اسٹیبلشمنٹ اور وزارت دفاع سمری لے کر آئے گی اور اعظم کے پاس لے کے جائیں گے. وزیر اعظم جو ہے, دوسری بات, وزیر اعظم کابینہ کی میں اتحادیوں کی مشاورت کے ساتھ نئے چیف کی تعیناتی کا اعلان کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکسٹینشن نہیں ہو رہی. اگر ان کی ہم بات چیت سے جائیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ یہ نہیں چاہتے, اور خان صاحب نے اب ایک اپنا نیریٹو جو بنایا ہے وہ بہت ایگریسو ہے. اس سے پہلے بھی جو وہ مسٹر ایکس اور وائی کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں کہ آپ بھی دھمکی دیں, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ تصادم کی طرف جا رہا ہے. پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہے. آئی جی اور سی سی پی او کے معاملے کو لے کے کہ کون وہاں پہ رہے گا کون نہیں رہے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آنے والے دنوں کے اندر خیبر پختونخوا میں, پنجاب میں اور وفاقی حکومت کے درمیان مزید کشیدگی دیکھیں گے, اور سسٹم جو ہے وہ کلیپس نہ ہو, یہ ڈر ہے. خان صاحب, آخری میری بات صرف یہ ہے کہ خان صاحب یہ چاہ رہے ہیں. مزمل صاحب, رانا مشہود صاحب نے ایک اور بات کہہ دی ہے کہ گیم پلان تیار ہے, اتحادیوں سے مل کر پنجاب کی حکومت کو گرائیں گے. تو آپ کی کیا اطلاعات ہیں؟ ٹھیک ہے, نون لیگ پنجاب گرانا چاہتی ہے, تحریک انصاف مرکز گرانا چاہتی ہے. دونوں کو پتہ ہے کہ اگر تحریک انصاف مرکز کو نہیں گرا پاتی تو تحریک انصاف کا کوئی چانس نہیں ہے.
اور اگر نون لیگ پنجاب میں نہیں، آپ اس خبر کو کنفرم کر سکتے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے، اتحادیوں سے کوئی بات چیت چل رہی ہے نون لیگ کی؟ جی اس پر 3 فارمولے ہیں اس وقت. ایک فارمولہ تو یہ ہے کہ جو 6 لوگ ہیں پی ایم ایل کیو کے وہ اپنا پارلیمانی پارٹی بدل لیں. دوسرا یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں نظر ثانی میں لارجر بینچ بن جائے. تیسرا یہ ہے کہ کوئی فارورڈ بلاک بن کر کے پرویز الہی کے خلاف پریس کانفرنس کر دے، ووٹ چاہے نہ دے، جس کے بعد گورنر انہیں اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہہ دیں. اب مجھے نہیں، ابھی تک کوئی چیز سرفیس پہ ایسی نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ میچور ہو گئی ہے. باتیں ہی ہیں ڈرائنگ رومز میں. میں بھی رانا مشہود صاحب کو ملا تو انہوں نے کہا کہ ہم 5 سے 8 اکتوبر کے درمیان یہ آپریشن کریں گے پنجاب والا. جو ڈیٹس طے ہوئی ہیں وہ 5 سے 8 اکتوبر کے درمیان کسی وقت ہم یہ سب چیزیں سرفیس پہ لے آئیں گے. کیونکہ میں نے ان سے پوچھا آپ کی ٹائم لائنز کیا ہیں، کیونکہ کوئی بھی سیاست کا کھیل ٹائم لائنز کے بغیر تو نہیں کھیلا جا سکتا. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے میں 6 مہینے اچھا اس ٹائم لائن کی کوئی خاص وجہ؟ میں نے ان سے ٹائم لائنز کا پوچھا تھا تو ان کا خیال ہے کہ جو کام وہ کر رہے ہیں، جس طرح ارکان سے رابطے ہیں، وہ 5 اکتوبر تک مکمل ہوگا اور 5 سے 8 اکتوبر کے درمیان گیم سرفیس پہ آ جائے گی. کچھ عمران خان کے دھرنے کو بھی وہ گزارنا چاہتے ہیں اور ان کا مطلب ہے کہ یہ سیکنڈ کال جو ہے یہ گزر جائے، اس سے پہلے کچھ نہ کریں، جو کریں اس کے بعد کریں. اوکے بریگیڈیئر حارث، میرے سامنے ڈان کی ایک رپورٹ ہے جس میں ایک نیوز ریلیز آئی ایم ایف نے جاری کیا ہے. وہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان's economic outlook will be shaped largely by the restoration of political stability. یہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے جس پہ ہم ہیویلی ڈپینڈنٹ ہیں. میں وہ ورڈز نہیں یوز کرنا چاہتی جو آج کل بہت یوز ہو رہے ہیں. اب اس ڈپینڈنسی کے ساتھ اس طرح کا فور کاسٹ، آپ کو پتا ہے جب اس طرح کے لینڈر بینکس اور آپ کے اسٹریٹجک پارٹنرز دیتے ہیں تو وہ صرف ہی کرا رہے ہوتے ہیں کہ وی ہیو کنسرنز اباؤٹ یور انٹرنل اسٹیبلٹی اینڈ آل دیٹ. لوکنگ ایٹ دس، فلڈز بھی آئے ہوئے ہیں، اکانومی آلریڈی پور ہے، اور اس قدر ٹینشن ان دا پالیٹکس، کس طرف جا رہی ہیں چیزیں؟ زنیرا، پاکستان اس وقت وی آر ہیڈنگ ٹورڈ سوئسائڈ. اس وقت سب سے اہم چیز فورموسٹ ہے کہ ہمیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے، اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے ہمیں بیٹھ کے مذاکرات ہر حالت میں کرنے چاہیے. میں ہر دفعہ یہ بات کرتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت حکومت کے پاس انیشیٹو ہے. حکومت کو ایک دفعہ ضرور پولیٹیکل سچویشن ڈیفیوز کرنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے. اور کوشش میں یہ کوئی ایسی بری بات نہیں کہ اگر پریزیڈنٹ یا چیئرمین سینٹ اور چیف جسٹس پاکستان ایک کال دیں اور سب کو بٹھائیں، یا حکومت خود پرائم منسٹر پاکستان کال دیں ایٹ ہز اون کہ جی آئیں ان حالات کو دیکھتے ہوئے سیاسی استحکام کو لانے کے لیے آئیں، ہم مذاکرات کرتے ہیں، اوپن ڈائلاگ. ویل ڈسکس الیکشن، ویل ڈسکس اکانومی، ویل ڈسکس پولیٹیکل سچویشن، ہم مہنگائی، ہر چیز کو ڈسکس کر لیں گے. اگر عمران خان نہیں آتے تو دین ہی ول بی آن اے مورل گراؤنڈ وچ از کوائٹ لائکلی، بٹ اسٹل ایک ایفرٹ کرنی چاہیے. کیا پاکستان میں اس وقت ہم اتنی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کیا آپ کو لگتا ہے کوئی ایسا نیوٹرل ماڈریٹر ہے جو بیچ میں بیٹھے اور ان کو ایک میز پہ اکٹھا لے آئے؟ دیکھیں میرا اس میں پریزیڈنٹ آف پاکستان نے کال دی ہے، چیئرمین سینٹ ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان ہے، کسی کو کال دینی چاہیے اور سیریس کال دینی چاہیے کہ جی یہ حالات ہیں. میں اس لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو انوائٹ کر رہا ہوں، نو کمپارٹمنٹیشن، آئیں بیٹھ کے بات کریں. جب بیٹھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت ضرور سافٹ کارنر نکلتا ہے، انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے، اینڈ یو مائٹ ریچ ٹو کنسنسس ٹو اوائڈ واٹ از ہاؤ اسلام آباد سیل ہوا ہے. رانا اور ثناء اللہ کی اسٹیٹمنٹ آر ویری پرووکیٹو. انٹیریئر منسٹر کو، حکومت کے نمائندے کو، وزیر کو ایسی باتیں ابھی اس سٹیج پہ نہیں کرنی چاہیے. ادھر سے کسان موو آ رہی ہے، پھر فلڈ کی سچویشن ہمارے سامنے ہے. ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، ایشین ڈیولپمنٹ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی سچویشن بہت خراب ہو رہی ہے. وی ہیو ٹو فائنڈ اے پولیٹیکل سولوشن. فوج کے بارے میں جو بات ہے، دیکھیں جو بھی آرمی چیف آئے گا، چاہے نومبر میں آتا ہے، ہی ورکس انڈر آئین اور قانون. وہ اس وقت آپ پرانی دیکھ لیں ایگزامپل، وہ اتنا حکومت کا ساتھ دیں گے، ان کو آئین زیادہ دیتا ہے، باقی ان کی
انٹرسٹ فوج ٹریننگ آپریشن ریڈینس اس میں ہوتا ہے. اس پہ ہمیں نہیں فکر نہیں چاہیے. جو سٹنگ پرائم منسٹر ہے میں تو کہتا ہوں بنانے دیں. ڈیفینیٹلی یہ اتنا ڈسکس ہونا ہی نہیں چاہیے تھا ان دا فرسٹ پلیس جتنا پاکستان میں یہ سب کچھ ڈسکس ہو گیا ہے. سو مچ سو کہ جو ٹاپ 5 لیفٹیننٹ جنرلز ہیں ان کے پروفائلز پہ خبریں چل رہی ہیں. دس از ہائیلی انپریسیڈنٹڈ اور بہت نقصان ہوتا ہے اس سے ادارے کا. نسیم صاحب وہی کوشچن جو میں ابھی حارث صاحب سے ڈسکس کر رہی تھی کہ اکانومی کا بہت برا حال ہے, لینڈرز کو تشویش ہے, فلڈز کے مسئلے بہت زیادہ ہیں. ابھی جو واٹر بورن ڈیزیزز ہیں اس کو تو چھوڑ دیں, پولیو کا وائرس مزید کافی اربنائزڈ ایریاز میں نکل آیا ہے. یعنی ہم کسی بھی چیز میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے ہیں. تو کون ہے جو بیچ میں بیٹھے اور لوگوں کا تھوڑا سا ٹیمپریچر ڈاؤن کرے اور انہیں بتائے کہ دس از ناٹ گڈ فار دا کنٹری؟ زنیرہ میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں, صرف میں پہلے 1 منٹ لوں گا کہ یہ جو پنجاب گورنمنٹ کو چینج ہونے کی بات ہو رہی ہے یہ میرے خیال سے پی ڈی ایم کریز سے باہر نکل کے کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن سٹمپ آؤٹ ہو جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک بالکل نہیں بن سکتا پنجاب میں, کیونکہ جن لوگوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا تھا ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ ان کا ضمنی الیکشن میں کیا حال ہوا. تو اس وقت پی ٹی آئی کی جو پاپولیرٹی جا رہی ہے تو پی ٹی آئی میں سے کوئی بھی رسک نہیں لے گا, کیونکہ جنرل الیکشن اگر کل نہیں ہوتے تو پرسوں نہیں ہوتے تو ترسوں ہو جائیں گے. تو کوئی بھی یہ رسک نہیں لے گا کہ وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے عوام کے غیظ و غضب کا سامنا کرے. دوسری بات یہ ہے کہ چودھری برادران میں صلح ہو گئی ہے یا ان کی فیملی کی لیڈیز نے حالات کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو کاف لیگ کے جو زیادہ تر ممبرز ہیں یا ان کے جو ووٹرز ہیں وہ پرویز الہی کے ساتھ ہیں, وہ مونس الہی کے ساتھ ہیں. انہوں نے آپ نے دیکھا تھا کہ پچھلے دنوں جب بات ہوئی تھی تو انہوں نے چودھری شجاعت حسین کے خلاف جو ہے جلوس نکالا تھا یا باتیں کی تھی. تو میرے خیال سے پنجاب حکومت کہیں نہیں جا رہی اور کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ جو پاکستان میں اس وقت اکنامی کے حالات ہیں. اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. آپ دیکھیں کہ کراچی پورٹ کے اوپر ہزاروں کنٹینر اس وقت رکے ہوئے ہیں اور وہ کلیر نہیں ہو رہے کیونکہ اسٹیٹ بینک ان کی کلیئرنس نہیں دے رہی, اور اس کی وجہ سے جو امپورٹرز کے مزید آرڈرز ہیں وہ انہوں نے فورن کنٹریز نے لینے بند کر دیے. انہوں نے کہا کہ اس وقت پاکستان اکنامیکلی ڈینجر زون میں ہے, جو پہلے ہمارے کنٹینرز یا شپس گئے ہیں وہ ابھی تک واپس نہیں آئے ہیں, تو ہم اگلے آرڈرز کہاں سے لیں گے. اس کے بعد ٹیکسٹائل کا برا حال ہے. باقی آپ چیزوں کو دیکھ لیں تو اس وقت میرے خیال سے پاکستان پہ کوئی تجربے کرنے کی ضرورت نہیں. کہتے ہیں کہ جب عمران خان کا دور تھا تو پاکستان دیوالیے کی طرف جا رہا تھا, وہ احساس پروگرام میں اربوں روپے بانٹ رہا تھا, وہ نوجوانوں کو اربوں روپے کے قرضے دے رہا تھا, ٹیکس کلیکشن ہو رہی تھی, ریمیٹنسز آ رہی تھی, آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری بوم کر رہی تھی. اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ آپ نے تجربہ کیا اور وہ تجربہ آپ کو اربوں خربوں روپے میں پڑا ہے. اس وقت پاکستان کی جو معیشت کا حال ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. میں آپ کی بات پہ یہاں سے خبر بھی پڑھ دوں کہ جو اسٹیٹڈ گروتھ ہے فسکل ایئر 22 کی, اٹ واز ڈریون بائی ہائر پرائیویٹ کنزمپشن اینڈ این ایکسپینشن in agriculture, services and industry, particularly large scale manufacturing. But وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ Pakistan's economy is going to slow down to 3.5% in fiscal year 23 due to climatic headwinds. اب کلائمیٹ اتنی امپورٹنس اختیار کر گیا ہے, کلائمیٹ چینج کی میں بات کر رہی ہوں, اور پولیٹیکل کلائمیٹ بھی ہمارا اس قدر اہم ہو گیا ہے کہ ہمیں دونوں میں سے کسی ایک کی چوائس کرنی پڑے گی. We will continue after the short break.